السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹر کے ساتھ خابر گمر اور چودھری غلام حسین صاحب آج اسلام آباد کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ جب بھی چودھری صاحب اسلام آباد آتے ہیں تو ان کے پاس ڈیر خبریں ہوتی ہے۔ ان کی آج صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی، گزشتہ ہفتے لاہور کے اندر آپ کو پتہ ہے محترم سابق پرائم منسٹر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ تو جتنی دیر اسلام آباد کے اندر رہیں گے تو ان سے ہم پوچھتے رہیں گے کہ ان کی ملاقاتوں کے اندر خبریں کیا نکلیں، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات ہوگی۔ لیکن آج ہماری جو سب سے پہلی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کا افسوسناک واقعہ ہوا، اکراس دا بورڈ سب نے اس کو کنڈیم کیا، کنڈیمنیبل تھا ظاہر ہے۔ جس انداز سے اس دن لاہور کے اندر اور باقی پاکستان کے طول و عرض کے اندر واقعات ہوئے وہ قابل افسوس تھے، خاص طور پر شہداء کی یادگاروں کی جس طرح تصدیق کی گئی وہ سب نے اس کو کنڈیم کیا۔ تب سے لے کے آج تک جو ہے اب میرے خیال میں اب گنتی بھی ہم بھولتے جا رہے ہیں کہ کتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ہم سیاست سے علیحدہ ہو گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم نے ٹائملی بریک لے لی ہے۔ لیکن اسی دوران خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب اور اس کے بعد لاہور کے اندر ظاہر ہے ان کے جو دوسرے اہم رکن ہیں وہاں پہ لاہور کے اندر موجود ہیں، وہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور خبریں شنید ہیں کہ کوئی نیا پلیٹ فارم بن رہا ہے۔ کیا ترین صاحب نئی پولیٹیکل پارٹی جو اپنی لانچ کرنے جا رہے ہیں، تو آئندہ جو الیکشن سے پہلے جو کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اکتوبر کے اندر ہم کروا دیں گے، اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے۔ تو سوال سب سے جو اہم آج کی تاریخ کے اندر یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان کی جو سیاسی کھچڑی ہے جو ابھی بننے جا رہی ہے اس کے اندر ایک کوئی اور پولیٹیکل پارٹی دیکھنے جا رہے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی کوئی فارورڈ بلاک بن جائے گا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ جہانگیر خان ترین صاحب کے زیر اثر کام کریں گے، یا اپنا کوئی علیحدہ جو ہے وہ گروپ بنائیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی میں کتنے لوگ جا رہے ہیں، کاف لیگ کے اندر کتنے جو لوگ جا رہے ہیں؟ تو یہ ہماری پہلی سٹوری ہوگی، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں چودھری صاحب سے پوچھتا ہوں، چودھری صاحب آپ کی ایک تو پچھلے ہفتے ملاقات بھی ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، آج یہ جو سارے کے سارے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں کے اندر جہانگیر ترین خان صاحب، علیم خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، وہ کافی خوشگوار ان کا جو موڈ ہمیں لگ رہا ہے، خوشگپیاں بھی لگ رہی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دے آر پریٹی کانفیڈنٹ کہ جس طرح 2018 کے الیکشن سے پہلے ان کا کافی زیادہ ایک اثر تھا، ان دونوں ظاہر محترم ترین صاحب کے پاس بھی اپنا جہاز ہے اور علیم خان صاحب کے پاس بھی اپنا جہاز ہے، تو جہاز کی سواریاں دوبارہ سے تیار ہو رہی ہیں۔ بات سن لیں، پی ٹی آئی کا کیا ہونا ہے، عمران خان کا کیا مستقبل ہونا ہے، یہ گڈی لوٹ پروگرام نے نا یہ کیسے کام نہیں آمدے۔ جب 77 میں پی این اے کی موومنٹ چلی اور جب بدقسمتی سے سمجھوتا نہ ہونے کے صورت میں 4 اور 5 جولائی کی درمیانی رات ملک میں مارشل لا لگ گیا اور اس کے بعد کئی واقعات ہوئے، ایک کے بعد ایک۔ ہم نے کہا کہ اب بھٹو گرفتار ہو گیا ہے، اب پی ٹی آئی پیپلز پارٹی گئی، کچھ نہیں گیا۔ پھر ہوا یہ ہو گیا، ان کو سزا ہو گئی موت کی، پیپلز پارٹی گئی، کوئی نہیں گئی۔ اس کے بعد بالآخر 4 اپریل 79 کو ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، تو خیال تھا تتر بتر ہو، پارٹی کے لوگ تتر بتر ضرور ہو گئے، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا۔ عبدالحفیظ پیرزادہ مرحوم، غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم، ممتاز علی بھٹو مرحوم، کوثر نیازی مرحوم، یعنی بے شمار اور لوگ ہیں۔ تو لیکن آج بھی سارے کے سارے آج تاریخی بات کی ہے، آج میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ لوگ جن کو سیاست کی الگ بے نہیں پتا، دے اپروچ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، بریکنگ نیوز لے لیں، میرے ذرائع یہ کہتے ہیں جی کہ ان سے کہا کہ جی آپ بڑے پرانے ہیں، تو آپ یہ ہیں، تو آپ وہ ہیں، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تو اب خان صاحب تو نہیں چل سکتے، تو آپ پارٹی کی سربراہی کریں، سارے آپ کو مانیں گے۔ اور آپ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی اور نون اور ٹھون اور فلانا وہ اور بات تھی، پی ٹی آئی جو ہے وہ 99.9% عمران خان اور اس کے بغیر کچھ۔ وہ تو آج میرے خیال میں اسد عمر صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے، اگر پروڈیوسر صاحب بیان ہے تو وہ ان کی ملاقات، اچھا اب وہ آپ کو سنواتے ہیں، ابھی تیار ہو جاتا ہے ایک۔ اچھا دوسرا، اچھا ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اکثر لوگ جب یہ کمپیریزن کرتے ہیں، کچھ لوگ خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ کہتے ہیں
کہ آج میں دیکھ رہا تھا کنڈی صاحب کا بیان کہ جی ہم نے جو قربانیاں دیں، ہماری جو تاریخ ہے، ہماری جو لیگیسی ہے، اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جو لوگ بات کرتے ہیں نا، جس طرح ابھی ایک آرگومنٹ بلڈ کیا کہ جی ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے. جو پی ٹی آئی اور عمران خان نے 9 اپریل سے آج تک کر دیا نا، کم از کم ہمیں کسی ہوش و آواز کی موجودگی میں قطعاً یہ خیال نہیں تھا کہ اتنی یہ اسٹرگل کریں گے اور اتنی دور تک چلیں گے اور کریں گے. تو وہ میں اس میں نہیں پڑھا. وہ اگر پی ٹی آئی والا کوئی بیٹھا ہوگا اور یہ بیٹھے ہوں گے تو پھر ان کو ہم ڈسکس کریں گے. نہیں، آپ چونکہ تاریخی طور پر آپ نے وہ دیکھا ہوا سارے کا سارا اسمبلیز والا، اور اب جو سارے کا سارا ماحول دیکھ رہے ہیں. اچھا، لاہور کے اندر جب ملاقات ہوئی صحافیوں کی، اور چلیں اسد عمر صاحب نے جو آج یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود تھے، جب پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے، سنیں ذرا کیا فرمایا انہوں نے. سر، عوام دیکھیں، آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف میں ووٹ عمران خان کا، باقی کوئی ہے یا نہیں ہے اس سے ووٹ بینک میں کوئی نہیں فرق پڑتا. اس کی پہلے دن سے یہی رہا ہے جب وہ تھے بھی. لیکن صاحب میرا اس میں آپ بتائیں نا اپنا نقطہ نظر. میرا یعنی اسمارٹ ینگ مین. نہیں، میرا دیکھیں، میرا تو اس میں یہ خیال ہے، آپ کو یاد ہوگا، ایک تو میں نے، اور اس میں آپ بھی میرے ساتھ ہیں، میرا یہ خیال تھا کہ ان کو نیشنل اسمبلی نہیں چھوڑنی چاہیے. ایک سیاسی طور پر غلطی کی، چلے ہو گئی. اس کے بعد میرا یہ بھی خیال تھا، آپ بھی میرے خام خیال تھے، کہ پنجاب اور کے پی کی حکومتیں نہیں ان کو گرانی چاہیے تھی، سسٹم کے اندر رہ کے اپنی جو بھی ان کی سیاسی اسٹرگل تھی وہ کرنی چاہیے، وہ بھی انہوں نے کی. میرے حساب سے وہ بھی ایک بہت بڑی سیاسی غلطی تھی. اب جو ظاہر ہے عمران خان صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، موجود ہے، ان کی پارٹی بھی موجود ہے، ووٹر سپورٹرز موجود ہے، لیکن جو سارے کا سارا نیچے اسٹرکچر ہے پارٹی کا، آپ دیکھیں نا، بڑے بڑے، اب ظاہر فواد چوہدری صاحب کا نام ہے، اب شری مزاری صاحبہ کا نام ہے، اس کے علاوہ ہر روزانہ کی بنیاد کے اوپر تھانوں یہ کبھی معاف کرنا خاور گورنمنٹ باقاعمی ہوش و باز اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اگر کوئی آج یہ کہے کہ جی عمران خان الیکشن ہو رہے ہیں اور عمران خان وزیر اعظم بن رہا ہے اور وڈی میجارٹی نہ، تو تانوں تو بیوقوف اور آئی جی انہوں کا لگے گا نا. I mean, nobody going to believe this in this پکڑ دکڑ ماحول. ہر تیسرا بندہ جسے گھر والے بھی نہیں جانتے وہ بھی کہہ رہا میں نے وہ عمران خان سے اختلاف کر کے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ہے نا ماحول. تو کل یہ بدلنا ہے جی. ہم نے تو، ہماری تو پالیسی کلیئر ہے. پاکستان کے عوام اور ان سب سے آگے پاکستان کے فوراً بعد مسلح افواج جی، وی اسٹینڈ بائی اٹ. اور جو کوئی فوج کے خلاف یا فوج کو نقصان کرتا ہے وہ ہمارا اور پاکستان کا دشمن ہے، پیریڈ. اب کسی نے کیا کیا وہ اب عدالت جانے اور ان کے، لیکن آپ نے جو گند بتایا ہوا نا خاور گورنمنٹ صاحب، جو آپ ملک کے اندر پولیس کر رہی ہے خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مخالفوں کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ، بوڑھوں سے بچوں، یہ نہیں ان کی پیسے ان کی. اچھا، یہ آپ پنجاب سے آئے ہیں تو میں بھی پنجاب سے ہوں، لیکن ظاہر ہے میں رہتا ادھر اسلام آباد میں ہوں. تو پنجاب کے اندر بڑے یہ واقعات سننے کو مل رہے ہیں کہ مختلف جگہوں کے اوپر پولیس، اب چونکہ اب وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، پولیس پکڑ دی ہے، وہ لوگ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں، کسی کو کسی بھی نام سے پکڑا اور اس کے بعد اسے پیسے لیے. اور یہ چند ایک واقعات آپ کی بھی جو ہے گوشت گزار. ایک واقعہ ہم تو ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی، اور یہ بھی میں آپ کو ریکارڈ پر کہہ دوں، ریاستی اداروں نے 2 ٹوک میسج دیا پولیس کو اور ان کے سول اداروں کو کہ یہ خبردار، تم کو کس نے آرڈر دیا ہے کہ تم جا کے لوگوں کے گھر توڑو. یہ اب کی نیا ایک طریقہ بن گیا نا کہ کسی کے گھر میں گھسے ہیں، اس کا گھر توڑ دیا، چیزیں اٹھا کے لے گئے. اس کے بعد وہ ملزم نہیں ملا تو اس کے سارے گھر والے اٹھا کے لے گئے. کسی سے 5 لاکھ، کسی سے 6 لاکھ، کسی سے کچھ، کسی کی کچھ. اب جو یہاں سے ویڈیو باہر چلی گئی ہے یو کے میں، ان کا کیا کرنا ہے؟ اور ابھی یہ جو قاسم کے ساتھ ہوا ہے، دبئی میں سے آیا بیچارہ 5 سال بعد، اس سے 7,000 درہم لے لیے، پھر اس کے گھر والوں کو فون کرا کے ان سے یار میں کون سا رونا رہا ہوں. اور اللہ کے واسطے آج صدر صاحب جو ہے نا وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ چوہدری صاحب کوئی خدا کے لیے ملک کا کچھ کرے. وہ بھائی ہم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ ملک نیچے جا رہا ہے، نہ کوئی ویلیو. آپ کہتے ہیں نا انہوں نے غلطی کہاں کی؟ انہوں کی غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے فرض کر لیا کہ ملک آئین اور قانون کے تحت چلے گا. 9 اپریل کو اسمبلی سے استعفے دے دیے. بھائی کس طرح اسمبلی چلے گی جب 130 بندے چھوڑ جائیں گے
تو اٹ از ناٹ پاسبل, دس از ناٹ نیچرل. لیکن اس میں کوئی جو سب کوئی آئینی قانونی قدغن تو نہیں ہے جب آدھے سے زیادہ مطلب اس کے بعد آدھی یہ اسمبلی آپ نہیں ہے, اخلاقی طور پر بات کر سکتے ہیں لیکن کوئی آئینی نقطہ تو نہیں ہے. نہیں پھر بھی آپ انسسٹ کریں نہیں دیا تھی اس طرح چلانا. پنجاب اسمبلی توڑ دی, گورنر نے وصول کر کے نہیں جی میں تو نہیں توڑتا, جو ویسے ہی ٹوٹ گئی. تو اس کے بعد لکھا ہوا ان میں کہ 90 دن میں الیکشن کا, اس کے بعد آرڈر آ گئے سپریم کورٹ, عمل نہیں ہو رہا. یہ جو آپ نے ماحول بنایا, اب آپ مارشل تو لگا نہیں ہوا, یہ کون انہوں متا دینا پیا. ہوں ادھی رات نو پریس کانفرنس کیوں کی تھی ان کو لینا لائن تھے کسی دن. اچھا, یہ اسحاق حقوانی صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے کہا ہوا تھا, اگر پروڈیوسر صاحب رابطہ ہو جائے یا آئی جی پولیس صاحب ڈاکٹر جو ہیں عثمان صاحب ان سے بھی اگر رابطہ ہو سکے, ان سے بھی ڈاکٹر عثمان انور صاحب ان سے بھی رابطہ ہو جائے. لیکن ناظرین اصل میں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے موجودہ حالات کے اندر, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو چوہی صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو ایک اسیسمنٹ کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف نے اور خاص طور پر عمران خان صاحب نے کی تھی کہ یہ کچھ کر لیں گے تو ہمیں الیکشن مل جائے گا. ابھی الیکشن تو کسی سطح کے اوپر, اب ظاہر وہ 14 مئی کا جو فیصلہ تھا وہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. آج ایک نئی چیز آپ کے سامنے آ گئی, پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. یہ جو ایک ریویو پٹیشن کے اوپر ایک جو قانون پاس کیا گیا تھا صدر پاکستان نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں, اس کا کیا اثر ہوگا. جو موجودہ جاری کیسز ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو چونکہ اسٹے دیا ہوا اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا. آج جو پنجاب کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے جو سارے کا سارا معاملہ چل رہا تھا اس کو جو ہے ایڈجن کر دیا گیا, اس کو اب کیس کب لگے گا, کیا اس کے اوپر ججمنٹ آئے گی یا نہیں آئے گی. تو جو صاحب بات تو آپ نے 100% درست کر دی, ساری چیزیں ہو گئی, حقائق یہی ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا بظاہر جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اس طرح ہوتی نہیں ہیں. الیکشن آپ نے بالکل صحیح فرمایا, آئین تو بڑا واضح ہے, آرٹیکل 105 بھی ہے, آرٹیکل 220 بھی ہے. کس دن جواب دینا ہے کہ نہیں دینا سر, وہ جڑا دن چڑھے گا تو دیکھ لینا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے وہ نہیں مان رہے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں مان رہی. وہ آج گل پہ رہا تھی جرنلسٹ آدھے نہیں, آپ روزانہ صبح دوپہر شام کہتے ہیں, ان کو تانا دیتے ہیں ڈیفالٹ. اینی ویز اسحاق حقوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حقوانی صاحب. آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو جی اسحاق حقوانی صاحب, خاور گمن بات کر رہا ہوں, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے پتا ہے بھائی صاحب, میں تو کہہ رہا ہوں السلام علیکم, آواز پتہ نہیں کیا. اچھا وعلیکم السلام, بہت شکریہ سر. اچھا, آج آپ نے کٹ کیا لاہور کے اندر, سر ہمارے ساتھ بھی کچھ شیئر کریں. آپ کیا پلان کر رہے ہیں؟ کوئی نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں, کوئی پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بنانے جا رہے ہیں, یا ابھی بھی آپ لوگ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہی آپ کوئی اپنی اگلی جو سیاسی چال چلیں گے؟ بھائی صاحب یہ سارے آج دوست یار اکٹھے ہوئے, زیادہ تر کا موقف تھا کہ نئی پارٹی بنانی چاہیے. ٹھیک ہے, اور پارٹی کے اصول وہی ہونے چاہیے جو پارٹی شروع میں ہم نے 2011 میں بنائی تھی. اس کو جو چیزیں ہم نے دیکھی تھیں اس وقت, وہ خان صاحب تو کہتے ہیں میں نے 1996 میں بنائی تھی, لیکن آپ لوگ ظاہر ہے 2011 کے اندر آئے تھے. وہ سر بالکل صحیح کہتے ہیں جی, ان کی کوئی بات آج کل کوئی بندہ, ہم تو کم از کم ہاں نہ نہیں کر سکتے ان کی بات کی. وہ تو جو کچھ کہیں جی ٹھیک ہو گیا. اچھا مالک ہیں جی جو کہیں, ہم تو ان کے اصولوں کی بنیاد پہ تھے جو انہوں نے اصول بنائے تھے. ہم تو اس کو 10 سال ان کے ساتھ مل کے کام کیا, اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی, اور شاید ہمارے میں کوئی کمی رہ گئی جی. تو اب نئی پارٹی کا آپ لوگ سوچ رہے ہیں کیا, کوئی نام شام یا اس حوالے سے کیا تجاویز آئیں؟ یہ آج جو دوست اکٹھے ہوئے تو وہ سارے وہی تھے جو پی ٹی آئی میں شامل تھے, ہمارے ساتھی تھے, سب وہی حضرات تھے جو خان صاحب کے بھی دوست تھے. اور انہوں نے ابھی تک تو یہی فیصلہ ہوا ہے, نام اور چیزیں انشاءاللہ 2-4 دن میں فائنل ہو جائیں گی وہ بھی. اور بیسیکلی تو وہی ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے یا انصاف کے لیے یا اخلاق کے لیے جو چیزیں واضح تھیں جب ہم شامل ہوئے یا باقی لوگ بھی شامل ہوئے,
تو وہی ارادہ تو وہی ہے جناب. اور اچھا اسحاق صاحب، آپ نے دیکھا کہ ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ جب اس سے پہلے پنجاب کے اندر ضمنی انتخابات ہوئے، آپ لوگوں نے جو ہے پی ڈی ایم خاص طور پر نون لیگ کا ساتھ دیا، تو کیا یہ اتحاد کی باتیں پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر کچھ چلیں گی آگے، یا پھر آپ ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پر ہی آپریٹ کریں گے؟ جب گومن صاحب جب نئی پارٹی بنتی ہے تو وہ تو پھر نئی اینٹی ہوتی ہے نا جناب. بالکل ٹھیک ہے. وہ پھر اس کے آگے کسی سے اگر کوئی مشاورت کا الحاق یا کوئی چیزیں ہوں تو اس کے لیے تو پھر ساری پارٹی کے اندر گنجائش ہوتی ہے نا جناب. اس میں کئی لوگ آپس میں ساتھ مل کے چلتے ہیں، کئی لوگ نہیں ملتے، تو مگر ایک اپنی پارٹی بنانا اور اس کو اپنے اصولوں پہ چلانے کی کوشش کرنا تو جناب فرض بنتا ہے نا سب کا. تو جو ہے ترین صاحب تو ظاہر ہے تاحیات نااہل ہیں ابھی تک، تو وہ کیا پارٹی کو کس کیپیسٹی کے اندر جوائن کریں گے، ایز اے پیٹرن ان چیف، یا پارٹی کو ہیڈ کس انداز سے وہ سوچ رہے ہیں کرنے کے لیے؟ میرے خیال میں یہ فیصلہ جلد ہو جائے گا، کیونکہ قانون اس وقت بن گیا ہے کہ اول تو تا حیات کی جو افتخار چودھری اینڈ کمپنی نے بنائی تھی، اس کی شاید آج قانون میں گنجائش بن گئی ہے کہ وہاں لوگوں کو اپیل کا حق مل گیا ہے، اور وہ اپیل کا حق جو ہے آج شاید پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وہ اس قانون پہ دستخط کر دی ہے جو میری اطلاع ہے، اور وہ انشاءاللہ جتنے حضرات 5 سال سے زیادہ کی سزا یافتہ ہیں ان پہ وہ تا حیات، تو جو لوگ موت کی سزا بھی ہوتی ہے وہ بھی تا حیات نہیں ہوتی، وہ بھی 13-14 سال ہوتی ہے، پھر کٹ کے 5-10 سال رہ جاتی ہے. تو ترین صاحب پھر آپ یہ نیا جو قانون بنا ہے اگر اس کے اندر گنجائش نکلتی ہے تو وہ آپ کے خیال میں اپیل کرنے جا رہے ہیں؟ ہاں بالکل کر رہے ہیں جی، کر رہے ہیں جی، اپیل بالکل کریں گے. ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اور یہ نہیں کہ میں ان کے دوستی کی وجہ سے یا تعلق کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی حلفاً میں کہتا ہوں مجھے نہیں ملا جو کہہ رہا ہو کہ جہانگیر خان واقعی اس کیس میں سزا کے مستحق تھے، اور پھر تا حیات یہ ایک بہت بڑا غلط فیصلہ کیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے، جن کے بارے میں آج 100 ہزاروں بندوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں. اچھا وہ تو چیزیں سب کے سامنے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا بڑے نام جو تحریک انصاف کے جنہوں نے ابھی تک چھوڑا ہے، ان میں سے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہو بیہائنڈ دا سین، آن دا ریکارڈ، اگر آپ بتا سکیں تو؟ جی وہ ان کے ساتھ ہے سلام دعا، پرانے ساتھی ہیں نا جناب، سب کے ساتھ کم از کم 11 سال 12 سال تو گزرے ہیں نا جناب. کچھ چند ایک نام اگر لینا چاہیں تو حقانی صاحب، لوگ سننا چاہ رہے ہیں. اس میں فواد چودھری صاحب ہو سکتے ہیں. اوکے. اپنا کیانی صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل تھے، وہ ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ ہو سکتے ہیں. زیدی صاحب، علیم خان صاحب ہو سکتے ہیں. علیم خان صاحب ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور بھی بہت سارے دوست ہیں جی. اچھا مطلب اور علی زیدی، جو مطلب جتنے بھی لوگ پاکستان تحریک انصاف سے جنہوں نے بظاہر تو یہی کہا وہ بریک لینے جا رہے ہیں اور ابھی وہ سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ اب آپ کی وہ جو ہے زیر اثر آمین جہانگیر خان ترین صاحب کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کرنے جا رہے ہیں. یہ تو اب بھائی صاحب وہ اپنا کیا وجہ ہے وہ تو وہ بتائیں گے نا جناب. ہمارے ساتھ تو چونکہ ان دوستوں کا سب کے ساتھ تعلق ہے، اور بہت سارے دوستوں نے پارٹی چھوڑی ہے، اور یہ پارٹی سے علیحدہ ہونا علیحدہ چیز ہے، اور پارٹی کے اندر کسی کے ساتھ مل کے کرنا تو ان کا حق بنتا ہے جناب. کون ایک یہ شوق ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا حقانی صاحب، جس طرح وہ کہا جاتا ہے نا عمران خان صاحب، چونکہ عمران خان صاحب بڑے لیڈر ہیں، حقانی صاحب وہ جو کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی موقع کے اوپر یہ سمجھ آ جائے کہ فیصلہ غلط ہوا ہے تو اس کے اوپر یو ٹرن لیا جا سکتا ہے. تو اگر خان صاحب کسی موقع کے اوپر یو ٹرن لے کے یا کسی موقع کے اوپر سمجھ آ جائے کہ خان صاحب اور آپ لوگ کٹھے دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں،
کوئی ایسی آپشن نکل سکتی ہے یا پھر پکی پکی راہیں جدا ہیں جہانگیر خان ترین صاحب کی اور عمران خان صاحب کی، اور مستقبل میں کبھی بھی سیاسی سطح کے اوپر کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا؟ سیاست میں کبھی آج تک آخری بات تو کبھی ہوتی نہیں ہے، وہ خان صاحب کے نظریے میں ہوگا. باقی لوگوں تو اس طرح ایکسٹریم سٹیپس لینے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں. وہ ناراض ہو جانے میں ان کو جلدی ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو اس قسم کا نہ کبھی کوتاہی ہوئی ہے، نہ کبھی ہمارے کام میں کبھی کوئی فرق پڑا ہے. جو ہم نے کام کیا ہے، عمران خان کی پوری جماعت اکٹھی ہو جائے تو ایک کام بھی میں بتا دیتا ہوں، وہ اگر اس کا مقابلہ کر سکے، پوری جماعت پچھلے 4 سال کی حکومت شامل ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے پاسبلٹی کسی نہ کسی سطح پہ ہو سکتی ہے کہ کسی موقع کے اوپر جو نفی کا لفظ ہے نا، یہ عمران خان صاحب کی ڈکشنری میں ہے، باقی کسی کی جماعت میں یہ لفظ نہیں ہے. خاکوانی صاحب، چودھری رام سین صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں. جی جی کریں جی، بالکل. میں کرنا نہیں چاہتا تھا. نہیں پلیز کریں. ہمارے بڑے بہت دوست ہیں خاور صاحب میرے، ان سے آپ سے کم از کم 20 سال پہلے کا تعلق ہے. 50 سال سے زیادہ. جی جی پلیز پلیز، میں تو کافی دیر سے کہہ رہا ہوں، انتظار کر رہا نفیس اور شریف انتظار کر رہا تھا کہ یہ بول، اور کریکٹ ہے اور بے ایمانی سے دور رہتے ہیں. نہیں میرا تو، لیکن اب آپ لوگوں کی کیا توقع ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ آپ نے اتنی لمبی میٹنگ میں تو دیکھیں، آئی ایم تو ویل وشر، قسم خدا کی کبھی ہمارے دل میں کسی قسم کا میل نہیں ہے. ہمیں افسوس ضرور ہے، میل نہیں ہے کسی کے خلاف بھی نہیں. شریف آدمی کا میں کبھی کسی کے ساتھ بھی ایسی ہماری روایت ہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اس کے خلاف بندہ غیبت کرے یا اس کے بارے میں کوئی پرسنل بات کرے. یہ کم از کم میرے اخلاق میں تو کم از کم ایسی بات نہیں ہے. نہیں، کوئی ہمیں چیزیں بتا دیں ذرا کہ جن کے آپ الائز ہیں موجودہ پی ڈی ایم حکومت کے، 9 اپریل سے لے کے آج 29 مئی تک انہوں نے یہ بہت زبردست کارنامے کیے جو ہم نے پٹی باندھی ہوئی آنکھوں پر سب کی ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو آپ جو ہمیں بتا دیں. نہیں دیکھیں، یہ ایک آخر سیاسی اینٹی تھی، کوئی کسی نے کسی کے ساتھ تو گزارا کرنا پڑتا ہے، کسی کے ساتھ ولنگلی، کسی کے ساتھ ان ولنگلی. وہ تو کوئی ایسی بات نہیں، ان کو ضرورت تھی. Have they done anything for the country? میں تو نہیں کہہ رہا بھائی صاحب، یہ تو آپ بتائیں. اور 30 سال سے 35 سال سے وہ حکومت میں ہیں. میں 35 سال سے ان کے ساتھ آج تک ایک دفعہ بھی، حالانکہ میرے نواز شریف صاحب کے ساتھ ذاتی سلام دعا تھی، ہم نے تو آج تک ایک دفعہ ان کو نہ ووٹ دیا ہے، نہ کبھی ان سے آج تک مل کے کوئی کام کیا ہے. میں اپنی بات کر سکتا ہوں. تو حقوانی صاحب، آپ کی دانست میں عمران خان صاحب کا ایز اف نو جو ان کی اس ٹائم کرنٹ سٹیٹس ہے، وہ ان کا ایک پولیٹیکل فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، سیاسی مستقبل عمران خان کا؟ عمران خان صاحب کا کوئی، میں جناب جوتشی تو ہوں نہیں کہ ان کا فیوچر کیا مجھے نہیں، پولیٹیکل اسیسمنٹ ہی حقوانی صاحب. پولیٹیکل اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر اپنے دوستوں کی جو ٹیم ہے اس کو اگر وہ جب تک کوئی تھوڑی سی تبدیلی نہ کریں اور زمینی حقائق کے مطابق اگر وہ کام کریں تو شاید ان کی کوئی دوبارہ پذیر رائی ہو جائے. ورنہ وہ جس لحظ پہ چل رہے ہیں وہ نہ ملک کے لیے اچھا ہے نہ ان کے لیے اچھا ہے. الیکشن آپ کب دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر؟ کیونکہ گورنمنٹ کا کچھ اب کلیئرٹی نہیں آ رہی گورنمنٹ کی طرف سے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن ہوں گے کہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں شاید کوئی ایمرجنسی لگا کے، یا وہ ایک آپشن ہے اس کو اکنامک ایمرجنسی. جو کچھ آپ فرما رہے ہیں ہمیں بھی اس طرح کی وائبس ملتی ہیں جہاں بیٹھتے ہیں. کوئی آدمی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، مگر الیکشن تو بھائی صاحب سپریم کورٹ نہیں کرا سکا، تو میرے تو ہم کیا سوچ سکتے ہیں جی کون کرائے گا، کیسے ہوگا. چلیں حقوانی صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تو جب ابھی ہم نے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد ہم کوشش کریں گے اعزاز احسن صاحب سے بات کرنے کی کہ آج یہ جو قانون نیا بن گیا ہے اس کے کیا اثرات پاکستانی سیاست پہ ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا، پڑھ بھی لیا ہوگا کہ ایک نیا جو ہے پارلیمنٹ کا ایکٹ، ایک ریویو پٹیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 184(3) کہ اب وہ ریویو پٹیشن کی جا سکتی ہے. اس
جب یہ ریویو پٹیشن والا ایکٹ کل گزشتہ رات خبر آئی کہ صدر پاکستان نے سائن کر دیا ہے، تو آج پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے جب ہیئرنگ چل رہی تھی تو وہاں پہ ظاہر پیش ہو گئے اٹارنی جنرل، انہوں نے بتا دیا کہ یہ ایک نیا قانون بن گیا ہے، لہٰذا ہم جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب مسکرائے بھی، انہوں نے کہا اچھا چلیں دیکھتے ہیں۔ وہ پھر ہیئرنگ کو پوسٹ پون کر دیا گیا۔ اب جو ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ اس کی جو ہے ڈیٹ پڑ گئی ہے، جو 8 ممبر بینچ جس کو سنے گا 1 جون کو۔ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ۔ سر جی، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا یہ جو نیا قانون ہے، اور اس سے پہلے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ بنا ہوا ہے جو کہ ابھی سسپینڈ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، ان کی جو اپیل کے حوالے سے جو حصہ تھا وہ آلریڈی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر وہ شامل تھا، لگتا ہے اسی کو علیحدہ کر کے ایک نیا قانون بنا لیا گیا ہے، اب اس کو استعمال کیا جا رہا ہے جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے۔ تو تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کر دیجیے گا کہ ایک آلریڈی ایک قانون کو جو سسپینڈ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، اسی کو نیا قانون بنا کے انہوں نے جو ہے پارلیمان سے پاس کروا کے صدر پاکستان سے دستخط کروا لیے، تو ذرا عام لوگوں کی سمجھ کے لیے بتائیے ہوا کیا ہے؟ 184(3) کے تحت جو ہم کام کریں گے وہ آرٹیکل 191 کے دائرے میں آ جائے گا، اور آرٹیکل 191 جو قانون ساز مقننہ ہے اس کو اختیار دیتی ہے بظاہر، میں یہ بظاہر کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کا ایک جواب سیدھا ہے، بظاہر اس کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے بارے میں بھی اور اس کے اختیارات کے بارے میں بھی قانون بنائے، اور وہ یہ چونکہ ان کا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں یہی ہوگا کہ انہوں نے ایک مکھی پہ مکھی ماری ہے، جی لیکن گو انہوں نے اپنی طرف سے بے ضرر سا معاملہ چھیڑا ہے کہ جی اپیل، ہم نے تو صرف اپیل کا حق دیا۔ اپیل کا حق دینا بڑا درست اچھی بات ہے، اپیل کا حق ہم بھی کہتے رہے کہ اس کے تحت ہونا چاہیے، لیکن اپیل کا حق بھی مطلب ہے مناسب ضابطے سے دیا جا سکتا ہے، جو ضابطہ درست نہ ہو، طریقہ کار درست نہ ہو، اس سے اپیل کا حق بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اور اس میں طریقہ کار کا مسئلہ یہ ہے کہ 184 سب آرٹیکل 3 یہ 100 کی تیسری کلاز جس کے تحت سو موٹو بھی لیتے ہیں، اور یہ 184 کے تحت آج تک میرے خیال میں سینکڑوں نہیں تو ہزاروں فیصلے آ چکے، سو موٹو کو جو کہتے ہیں، ہزاروں فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے، بڑے بڑے لارجر بینچز کے ہیں، جیسا NRO کا تھا وہ 17 ججز کا بینچ ہے، اور اسما بل کا بہت بڑا بینچ تھا۔ تو اب اس کے تحت جو رائٹس ہے وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکی ہیں، ان کو آپ اگر کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم لانا پڑے گا۔ آئین میں ترمیم کے بغیر عام قانون سے یہ نہیں ہو سکتا، عام قانون سے یہ نہیں ہو سکتا، صحیح۔ تو اس لیے یہ ان کو دشواری اس کی آئے گی، اور پھر عدالت نہیں جائے گا، معاملہ عدالت نہیں فیصلہ کرنا ہو۔ اچھا، اب اس کے اوپر بیرسٹر صاحب ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر بھی بینچ بنا ہوا ہے، اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ ایک ریویو پٹیشن ڈالی جا سکتی ہے کہ جناب اعلیٰ یہ بھی نہ آپ کریں اور ایک نیا بینچ بنایا جائے، لارجر بینچ بنایا جائے۔ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس زاویے سے یہ ایک قانونی نقطہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ بحث اس کے اوپر بھی چل رہی ہے۔ نہیں، لارجر بینچ کا تو اختیار چیف جسٹس کو ہے، اور چیف جسٹس اگر چاہے تو بٹھا دیں لارجر بینچ پر۔ اس میں جو دشواری مجھے نظر آتی ہے یہ پارلیمنٹ کے لیے، وہ یہ ہے کہ
पार्लियामेंट को भी आईनी दायरे के अंदर, अपने आईनी दायरे के अंदर रहना लाजिम है, जिस तरह अदालत को भी है। अब पार्लियामेंट मिसाल के तौर पर अगर एक कानून बना दे जो पार्लियामेंट के दायरे में ना हो, वो सूबाई असेंबली के दायरे में हो, सूबे का सब्जेक्ट हो, तो वो तो अदालत उसको डिक्लेयर कर देगी कि ये अल्ट्रा वायरस है। इसी तरह अगर कोई सूबाई असेंबली फेडरल सब्जेक्ट पे कानून साजी करती है, इट विल बी स्ट्रक डाउन। तो दायरा जो है, आइन का दायरा ये है इस वक्त कि 184(3) के तहत मेरे राइट्स, मुझे किसी लैंड डेवलपर से उसके बचा सारी जमीन होल्डिंग और मुझे उसमें से 20 मरले मेरे एक कनाल मिल गई है। अब मिली है मुझे 1900 या 2010 में, आज तक तो कोई नहीं। अब ये अपील का राइट दे रहे हैं, तो मेरा राइट जो कि डायरेक्टली आइन के तहत, आइन को उसको आप मिलियामेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझ आ रही। चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी इत्तेजाज अहसन साहब, असल में हुआ यह है कि 9 अप्रैल 2022 से लेके आज तक आप जैसे सबसे बड़े कानूनदान और जिन्होंने कानून के लिए अपनी कुर्बानियां भी दी, खून भी दिया और बर्दाश्त भी किया और डटे रहे और खड़े हैं आज भी, आपने कहा कि जब आधी असम्बली मुस्ताफ़ी हो जाएगी तो फिर ये अखलाकी तौर पर गवर्नमेंट और असम्बली नहीं चलनी चाहिए। वो बज़िद रहे कि नहीं हमने चलाना है, और वो आज तक लगे हुए हैं। नंबर 2, जब एक असम्बली बोनाफाइडी तरीके से चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस कर दी कि मैं यहाँ का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हूँ और आई हेयर बाई एडवाइस डिसोल्यूशन ऑफ द असम्बली, तो आपने और बिल्कुल ठीक आइन के तहत ये तस्वर किया कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, क्योंकि असम्बली वज़ीर आला ने उसका राइट था, उसने तोड़ दी, दूसरे ने भी तोड़ दी। इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी करके इलेक्शन नहीं कराए। इसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, एक्सप्लिसिट स्पीकिंग ऑर्डर, ये नहीं कि ऐसा भी कर लो वैसा भी कर लो, नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर किया, इन्होंने उसको भी डिफाई। जब अब मुल्क आपका आइन और कानून के तहत नहीं चल रहा और पुलिस गर्दी हो रही है और औरतों की और बच्चों की और बूढ़ों की बेहुरमती हो रही है और जो जो किस्से आ रहे हैं, खुदा की पनाह, आज सदर जो है वो हाथ जोड़ रहा था कि किसी तरह इस मुल्क को बचाएं। तो इत्तेजाज अहसन साहब, हुण असी किदी मानू मासी आखिए, वेयर शुड वी गो? ना आइन ते अमल, ना कानून नू ठीक तरह अमल होना, वेयर आर वी हेडेड टू? सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुना जा रहा उनको। जी नहीं, ये उसका भैया मतलब तो नहीं है अब कि यहाँ मार्शल लॉ लग जाए। करना तो इसी के इन्हीं जो से ब्रिक्स हैं उन्हीं से कुछ बनाना है, इमारत जो तामीर करनी है। इसमें मेरा ख्याल है लोगों को एक तो इलेक्शन पे बड़ा फोकस रहना चाहिए कि हमारी डिमांड क्या इलेक्शन है और बर वक्त होनी चाहिए। अब भी अगर 90 दिन से तजावुज हो गया पर इलेक्शन आप कराएं, और ये इस किस्म के जो एक ही ले लें, जो बर्बरियत हो रही है आज, ये इसमें एक कमाल आपको पीपल्स पार्टी के जियाले का नजर आएगा कि उसको कोड़े पड़े, उसको उल्टा टांग दिया, वो रहा। ये जो है यहाँ जरा ज्यादा ही लाइन लग गई है। पर इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये, अब मैं ये कहता हूं कि जो लीडर्स को आप सहूलत दे रहे हैं कि वो एक दरवाजे से निकले अडियाला जाए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और घर जाएं, वरना वो दूसरे इसके ऊपर बैरिस्टर साहब हम छोटी सी ब्रेक पे जाना है, तो इसके ऊपर आपसे फर्दर कमेंट चाहेंगे। वेलकम बैक। एक तो नाजरीन, चौधरी साहब ने मुझे जोर दे के कहा है कि मैं नाजरीन की समझ बूझ के लिए क्लैरिफाई कर दूं कि जो इत्तेजाज अहसन साहब हमें बता के गए हैं कि आज ये जो कानून रिव्यू पिटिशन के हवाले से बन गया है, मसला ये है कि वो 184(3) के तहत जितने भी फैसले हुए हैं वो उसके ऊपर रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन इत्तेजाज साहब ये बता के गए हैं कि उसके अगर ऐसा कोई कानून बनना है तो उसके लिए आपको
آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. اس کے لیے 2/3 میجورٹی چوہدری صاحب, میں غلط اگر نہیں, سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں وہ آئندہ الیکشن سے پہلے ہو نہیں سکتا, لہٰذا یہ کورٹ کے اندر اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. چوہدری صاحب جاتے جاتے ڈالر آج ہو گیا جی 116 دا. مجھے پتا چلا تھا آپ کے بڑے ڈالرز, بڑے بڑے بلینئرز فرینڈ ہیں, وہ تو ان کی موجیں ہوں گی. 116 یا 316 سوری معذرت چاہتا ہوں سر, دونوں پوچھو نا اسحاق ڈار صاحب نو. پتا نہیں سر, میں کیا, وہ تو کہہ رہا تھا میں 100 سے نیچے لے آؤں گا. 200 آ گیا پھر. آپ ادھر ہی ہیں, کل آپ سے چوہدری صاحب سے ہم سلسلہ جاری رکھیں گے, گپ شپ بھی کرتے رہیں گے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.